السلام علیکم سامعین، 22 شوال المکرم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 20 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے ایک ساتھ 11 جنازے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاملہ دہلی کے مصطفی آباد قبرستان کا ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سن لیجیے۔ دارالحکومت دہلی کے مصطفی آباد میں ایک 4 منزلہ عمارت سنیچر کی صبح ہونے والے دھماکے میں چند ہی لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی۔ عمارت میں سوتے ہوئے 11 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جائے حادثہ کے پاس سنیچر کی اولین ساعتوں میں دیال پور میں ایک 4 منزلہ عمارت جو دہلی کے مصطفی آباد اسمبلی حلقے کے تحت آتی ہے، دھماکے کے بعد سیکنڈوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ عمارت میں سوتے ہوئے 11 افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ یہ حادثہ وہاں نصب CCTV کیمرے میں قید ہو گیا ہے۔ دھماکے کی آواز سن کر موقع پر پہنچنے والے لوگوں کو دھول کے بادل ہی نظر آئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس اور دوسرے اداروں کو حادثے کی خبر دی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ اور دیگر بچانے والے ریسکیو ادارے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد موقع پر پہنچ گئے۔ تب تک مقامی باشندوں نے ملبے کے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ایجنسیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی 6 افراد کو نکال لیا گیا۔ ان میں سے 3 جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ DCP نارتھ ایسٹ ضلع آشیش مشرا نے صحافیوں کو بتایا کہ شکتی وہار کے لین نمبر 1 میں ایک 4 منزلہ عمارت کے گرنے کی اطلاع ملی تھی۔ اس کے فوری بعد راحت اور بچاؤ کے کام کے لیے دوسری شہری ایجنسیوں کو خبر دی گئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ 4 منزلہ عمارت تقریباً 60 گز کے پلاٹ پر بنائی گئی تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ عمارت میں مالک مکان حاجی تحسین عرف یاسین کے 3 بیٹوں کے اہل خانہ رہائش پذیر تھے۔ اس کے علاوہ تیسری منزل پر 2 کرایہ دار بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تحسین کے 3 بیٹوں کا پورا خاندان پہلی اور دوسری منزل پر رہتا تھا۔ تحسین پیشے کے اعتبار سے پراپرٹی ڈیلر تھا اور ناظم اس کام میں اس کی مدد کرتا تھا۔ چاند ایک بیٹری رکشہ ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے، جبکہ تیسرے بیٹے آس محمد کی دہلی فسادات میں موت ہو گئی تھی۔ حادثے کے بعد کابینی وزیر کپل مشرا نے ہفتے کو جائے حادثے کا دورہ کیا۔ مقامی MLA اور اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر موہن سنگھ ہشٹ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ کپل مشرا نے کہا کہ یہ حادثہ عام آدمی پارٹی کی حکومت والی دہلی میونسپلٹی کارپوریشن میں پھیلی بدعنوانی کی اصل حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ نچلی منزل پر رہنے والا خاندان پھنس گیا۔ حادثے کے وقت تحسین کے بیٹے چاند اور ناظم اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمارت میں موجود تھے، جبکہ بڑے بیٹے مرحوم آس محمد کی اہلیہ بچوں کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس دوران دکان میں پارٹیشن ہٹانے والے کچھ کارکن بھی گراؤنڈ فلور پر سو رہے تھے، تاہم وہ حادثے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ اطلاع کے بعد MCD کی 4 JCB اور ایک ہائیڈرولک کرین نے ملبہ ہٹایا۔ 1 درجن CAT ایمبولینس کے علاوہ پولیس فورس بھی موقع پر تعینات تھی۔ گراؤنڈ فلور مالک مکان کا پراپرٹی ڈیلنگ کا دفتر اور ایک دکان تھی۔ پہلی اور دوسری منزل پر مالک مکان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ حادثے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ تیسری منزل 2 پر 2 کرایہ دار اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ بہرحال ایک ساتھ 11 جنازے اٹھے ہیں، جو بہت المناک منظر تھا۔ یہ بھیڑ میں آپ دیکھ رہے ہیں، 2 ویڈیو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم وہیں سے ثاقب صاحب کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار نے وہی کام کیا جو سرکار کرتی آئی ہے، کچھ معاوضہ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو پرانی عمارتیں ہیں ان کا سروے کیا جائے گا۔ کچھ کو نوٹس دیا گیا ہے کہ کافی پرانی عمارتیں ہو چکی ہیں۔ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو سرکاریں جاگ جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ حادثہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر بھول بھلیوں میں سب کچھ یوں ہی ٹرخا دیا جاتا ہے۔